بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے والدین کا مقام۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا جو مقام و مرتبہ قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا گیا، بے شمار احادیث طیبہ کے اندر جو والدین کا تذکرہ کیا گیا، اس سارے ذخیرہ سے جو بات اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت بندے کو اللہ رب العزت تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں متعدد بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنی عبادت کے فوراً بعد یہ حکم فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور خدمت اپنے والدین کی کرو۔ جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان سب کی اگر ہسٹری کو پڑھا جائے، اگر ان سے یہ مقام و مرتبہ پوچھا جائے کہ یہ مقام تجھے کیسے ملا، تم اتنے بلند درجات تک کیسے پہنچے، تو تمام اولیاء کرام کی ایک ہی آواز ہے کہ عبادت اللہ کی خدمت اپنے والدین کی۔ بایزید بستامی ہوں، جنید بغدادی ہوں، غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کاملین یہی درس دیتے نظر آتے ہیں کہ اتنا مقام و مرتبہ ہمیں عبادات میں نہیں ملا جتنا مقام و مرتبہ ہمارے والدین کی دعاؤں نے ہمیں دیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ عبادت میں کوئی کمی تھی یا عبادت کرنے سے بندہ مقام نہیں پاتا. اولیاء کرام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت اس وقت تک اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک بندے کے والدین اس پہ راضی نہ ہوں. والدین ناراض ہوں، عبادت بندہ بڑی کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ہر سال حج کرے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ ہی کوئی اور عمل صالح اس کا قبول ہے. اعمال کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ رب العزت جل وعلا کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو تذکرہ فرمایا، جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، حق مان اللہ کا. یعنی اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کر، میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. اب اللہ رب العزت نے بندے کو دنیا میں بھیجا، زندگی دی، بے شمار نعمتیں دی، حق بنتا ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے. اللہ رب العزت جل جلالہ فرما رہا ہے اے میرے بندے، تو میرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو شکر ادا کرے، میں اس کو قبول کر لوں. فرمایا یہ بات تیری تب مکمل ہوگی جب میرا بھی شکر ادا کرے گا، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے گا. اب مطلقاً فرما دیا کہ والدین کا شکریہ ادا کرو. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ والدین تمہیں جائیداد زیادہ دیں تو شکر ادا کرو، والدین تجھے بہت زیادہ مال دیں، گھر اچھا دیں، سواری اچھی دیں تو پھر شکر ادا کر. اللہ رب العزت جل جلالہ فرما رہا ہے اگرچہ والدین غریب ہوں، تجھے کچھ نہ دے سکیں مال کے لحاظ سے، تو یہ شکر حق تو بنتا ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے کہ تجھے اللہ کے بعد جو ذریعہ بنے تیرے آنے کا یہاں دنیا میں، اور پھر تجھے مسلمان ہونے کی تلقین کی اور تجھے علم دیا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے تجھے کچھ بھی نہ دے سکیں مال کے لحاظ سے، تو جب تو میرا شکر ادا کرنا چاہے، میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا تو نے کرنا ہے. دیگر آیات طیبات کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی وضاحت ملتی ہے جب اللہ رب العزت جل وعلا نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، سوائے اللہ کے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اسی طرح 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کا جو فرمان موجود ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی پوجا نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مختلف آیات کو اگر ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے حصے میں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اگلے حصے میں فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، اگر تیرے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے ایک
بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اف ولا تنہرہما، تو ان سے اف تک نہیں کہنی۔ اف بھی کہنا یہ اولاد کے لیے جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا۔ ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے تعظیم کی بات کہنا، ادب سے، احترام سے۔ آج چونکہ ماحول جو ہے اتنا خراب ہو چکا ہے، والدین کی ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب تک والدین کو اہمیت نہیں دو گے، جب تک والدین کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آؤ گے، اس وقت تک تم کوئی کامیابی والا مقام نہیں پا سکتے۔ جو بھی کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں اور اس ماحول میں ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ ان کے والدین کی جو دعائیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے رکھنا، عاجزی کے ساتھ ان سے پیش آنا اور نرم دلی سے۔ یہ ہے مسئلہ جب دنیا میں ہوں، وہ حیات ہوں، تو پھر یہ طریقہ بتایا کہ ان سے اف بھی نہیں کرنی، ان سے نرم گفتگو کرنی ہے، آپ نے وہ عاجزی کے ساتھ بازو بچھائے رکھنے ہیں، نرم دلی سے گفتگو کرنی ہے اور نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب وہ جدا ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو پھر دعا مانگنی ہے، اللہ سے عرض کرنی ہے۔ وہ کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو پھر اللہ سے یہ عرض کرنی ہے، اللہ تو ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا، یعنی میں بچپن میں چھوٹا تھا تو وہ مجھ پہ جس طرح رحم کرتے تھے، یا اللہ ان پہ تو بھی رحم فرما۔ وہ میرے پاس تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب میرے بس کی بات نہیں، اے اللہ وہ تیرے پاس چلے گئے ہیں، تو میں تجھ سے عرض کرتا ہوں، اے اللہ ان پہ رحم فرما، ان پہ شفقت فرما، ان کی بخشش فرما۔ اسی طرح احادیث کا ذخیرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو والدین کی شان و عظمت جو میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ کسی بندے نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا اولاد پہ جو حق ہے وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہما جنتوں کا وناروں کا۔ اے سائل، اے سوال کرنے والے، والدین کے لحاظ سے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے، وہ تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ ہما جنتوں کا وناروں کا، وہ تیری جنت ہیں اور وہ تیرے جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا ان سے پیار کرے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، ان کے ساتھ نرمی کرے گا اور پیار محبت کا رشتہ رکھے گا، ان سے بنا کے رکھے گا، تو یہ تیرے لیے جنت ہے۔ اگر تجھ پہ تیرے والدین ناراض ہوئے، اگر تو نے گستاخی کی اپنے والدین کی، یاد رکھنا پھر وناروں کا، پھر وہ جہنم ہے تیرے لیے، وہ دوزخ ہے۔ یعنی یہ بندے کو اختیار ہے، اور گھر میں ہی جنت اور دوزخ کو رکھ دیا گیا کہ تو چاہتا ہے جنت تو پھر والدین کی خدمت کر، والدین سے حسن سلوک کر، والدین سے پیار و محبت کر، والدین کی گستاخی نہ کر، والدین سے پیار کرے گا، رب العزت جل جلالہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی. لا شک فی اجابتہا، سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں، یعنی 3 بندوں کی دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی. لا شک فی اجابتہا، ان کی دعا بغیر شک کے اللہ قبول فرماتا ہے، ان کی اجابت میں، قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا. ایسی وہ دعائیں ہیں کہ جو ایک لمحے وہ دعائیں مانگتے ہیں، اگلے لمحے رب قبول فرما لیتا ہے. پہلے نمبر پر میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المظلوم. پہلے نمبر پہ مظلوم کی دعا، جس پہ ظلم ہوا، محلے میں، علاقے میں ظلم کیا گیا، جس پہ ظالم نے ظلم کیا. مظلوم کی دعا ایسی ہے جو اللہ رب العزت جل وعلا بغیر شک کے قبول فرماتا ہے. اس کی قبولیت میں شک نہیں کیا جا سکتا. مظلوم کوئی دعا مانگے تو یوں نہ شک کرو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. مظلوم کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. دعا جو ہے نا، یہ احادیث کے ذخیرہ میں بد دعا کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. دعا دعا ہی ہوتی ہے، وہ کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو. وہ کیا ہے کہ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. ڈرو مظلوم کی دعا سے. اب مظلوم ظالم کو دعا تو نہیں دے گا نا، یعنی وہ خلاف دعا نہ کر دے. ڈرو مظلوم کی دعا سے، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کیونکہ اللہ رب العزت جل جلالہ بغیر حجاب کے مظلوم کی دعا کو سنتا ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہوا، اب مظلوم ظالم کے خلاف دعا کرے گا. فرمایا مظلوم سے ہمدردی کرو، جس پر ظلم ہوا ہو اس سے ہمدردی کرو، اس کی عیادت کو جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، اس سے ہمدردی کرو تو کیا نفع ہوگا. فرمایا وہ ظالم کے خلاف دعا کرے گا اور تم ہمدردی کرو گے تمہارے حق میں دعا کر دے گا. اور مظلوم کی دعا ایسے ہے، مطلقاً فرمایا دعا مظلوم کی ایسے ہے لا شک فی اجابتہا، اس کی اجابت میں جو ہے وہ شک نہیں کیا جا سکتا. دوسرے نمبر پہ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المسافر. مسافر کی دعا جو گھر سے دور ہے، وہ آرام سکون کے ماحول سے دور ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، ایسے ماحول میں ہے جہاں اسے کوئی جانتا نہیں، اجنبی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا غلام کہیں اجنبی ہو جائے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں اس کو کوئی جانتا نہ ہو. پہلے تو بے جا سفر کرنے سے منع کیا گیا کہ ہر وقت مسافر نہ بنے رہو. ہاں اگر مجبوراً تجارت کے لحاظ سے کہیں جانا پڑا یا کسی اور معاملے میں نیک کام کے لیے جانا پڑا، شرط ہے کہ وہ حرام کام نہ گیا ہو، کہیں ڈاکہ ڈالنے یا چوری کرنے نہ گیا ہو، اس طرح کسی جائز کام کو کہیں دور گیا ہو اور اجنبی ہو. فرمایا مسافر نہ بنو. کئی ایسی بلائیں ہیں، کئی ایسی آفتیں ہیں جن سے تم گھر میں رہنے سے محفوظ ہو جاتے ہو، یعنی گھر میں رہو گے تو ایسی آفات و بلیات سے بچ جاؤ گے. ہاں اگر تم مسافر ہو گئے اور ایسے ماحول میں چلے گئے جہاں تمہیں کوئی جانتا نہیں، فرمایا اس وقت تم اللہ سے رابطہ کیا کرو، کیونکہ اس وقت تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو حی قیوم ہے، جو زندہ ہے اور تمہارے ساتھ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم مسافر کو دیکھو، ایسا بندہ تمہیں ملے جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو یا کوئی اسے جانتا نہ ہو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسافر کے ساتھ پیار کرو. مسافر سے مذاق کبھی نہ کرنا، کیونکہ مسافر سے تم مذاق کرو گے، مسافر رستہ پوچھے صحیح رستہ بتاؤ، اس کی رہنمائی صحیح کرو. اگر صحیح رہنمائی کرو گے وہ تمہارے حق میں دعا کرے گا. اگر اس کی رہنمائی غلط کرو گے، اگر مذاق کرو گے مسافر سے، وہ تمہارے خلاف دعا کرے گا. اور مسافر کی دعا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی ہے لا شک فی اجابتہا،
اس کی اجابت میں شک نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور قبول فرما لیتا ہے. تیسرے نمبر کی جو دعا ہے جس کی اجابت میں شک نہیں ہے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعوت الوالد لولدہ، یہ ہے والد کی دعا جو اس نے اپنی اولاد کے لیے مانگی. والد کی دعا. ہمارے ماحول میں والد کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. والدہ کی شان تو بیان ہوتی ہے، نعت خواں بھی، خطبہ بھی اور دیگر بھی لوگ والدہ کی شان، ماں کی شان میں بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، اور باپ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. یوں سمجھتے ہیں کہ باپ کی خدمت نہ بھی کی تو جنت مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید برہان رشید میں جہاں بھی ذکر آیا اکٹھا والدین کا ذکر آیا ہے. ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے والدہ کا جدا کر کے ذکر کیا. دیگر مقامات پہ جب بھی تذکرہ کیا والدین کا ذکر فرمایا کہ تم والدین سے پیار کرو، ماں اور باپ سے پیار کرو، اپنے والد اور والدہ سے پیار کرو. یہ نہیں ہے کہ والد کو چھوڑ کے والدہ کی محبت اور پیار میں تم جنت میں چلے جاؤ گے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ المستدرک ہے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ جو گیٹ ہے، سینٹرل گیٹ، وہ والد ہے جس سے داخل ہونا ہے. والدہ کی خدمت کر کے اگر تم چاہو کہ ہم جنت حاصل کر لیں تو جنت کا دروازہ ہی بند ہوا تو جاؤ گے کیسے؟ الوالد اوسط، یہ سینٹرل گیٹ ہے. والد، والدہ کی خدمت کرنی ہے، جنت کی ٹکٹ لینی ہے. والد کی خدمت کرنی ہے، جنت کا دروازہ اپنے لیے کھول لینا ہے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوت الوالد لولدہ، وہ دعا جو والد نے اپنی اولاد کے لیے مانگی، وہ دعا بھی لا شک فی اجابتہا، بغیر شک کے اللہ قبول فرماتا ہے. اس کی اجابت میں بھی شک نہیں ہے. اب غور کرنا ہے، والد دعا کب دے گا؟ والد خلاف بھی تو دعا کر سکتا ہے. مطلقاً فرمایا دعا کا، وہ حق میں ہو یا خلاف ہو، جیسے بھی والد بولے گا اللہ قبول فرما لیتا ہے. اب والد صاحب حق میں دعا تب کریں گے جب والد کی مرضی کے مطابق ہم چل رہے ہوں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹا اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے تو والد دعا دے گا اللہ مزید اس سے برکتیں دے. اگر والد بھیجے دوائی لینے کہ میری دوائی لے آؤ تو بیٹا فلم دیکھنے چلا جائے، تو اب غور کرنا ہے کہ والد حق میں تو دعا نہیں نہ کرے گا. وہ تو کہے گا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، میں مر رہا تھا اور میں نے دوائی لینے بھیجا اور تو کہاں چلا گیا. والد بھیجے دوائی لینے تو اس کو اس کا علاج کرواؤ، دوائی لے کے دو، اس کی ساری ضروریات وہ پوری کی جائیں. اور والدین ایسی نعمت ہے اللہ کی. آپ اس بات کا بھی تجربہ کر لینا کہ دیگر جتنے بھی رشتے ہیں، بھائی ہو، بہن ہو، یا اس سے بڑے تو استاد صاحب ہوں، تو ان سب کو، دوستوں کو کہنا پڑتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا. والدین ایک ایسی ہستی ہے بندے کے لیے کہ ان کو کہنا نہیں پڑتا، ان کی خدمت کی جائے، ان کو سکون دیا جائے تو ان کے دل سے اپنے اولاد کے لیے ہر وقت دعائیں نکلتی رہتی. تو والدین کو کہہ کر کہ میرے لیے دعا کرنا اس طرح نہ کروائی جائے. والدین کی خدمت اتنی کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے. جو دل سے دعا نکلتی ہے پھر بندے کو وہ بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین، ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دو، میں مشورہ کرنے آیا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، ان الجنت تحت رجلیہا، تیری جنت اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ وہ جنت الجنت تحت ظلال السیوف، جو تلوار کے سائے میں ہے، جہاد میں جانا چاہتا ہے، شہید ہونا چاہتا ہے، جنت لینا چاہتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر جنت چھوڑ کے باہر جنت تلاش کرنا چاہتا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بندہ آتا، سائل سوال کرتا، تو آپ چہرہ نہیں بندے کا دل بھی دیکھ لیتے تھے کہ اس کے اعمال میں کمی کون سی ہے۔ والدین کی خدمت میں نرمی ہے، تو آپ نے فرمایا جا اپنی والدہ کی خدمت کر، کیونکہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے، ان کی خدمت کر، وہاں سے جنت حاصل کر لے۔ تو اسی طرح والدین کی خدمت کے لحاظ سے، والدین سے حسن سلوک کے لحاظ سے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم، جو مسلمان بھی ہے، والدین کے لحاظ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم لہو والدان مسلمان یصبح الیہما، اس میں یہ نہیں کہ والدین بڑھاپے میں ہوں یا وہ پڑھے ہوئے ہوں، وہ بڑے محدث ہوں، وہ حافظ و قاری ہوں، یہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ شرط ہے کہ ہوں مسلمان، لہو والدان مسلمان، اس کے والدین بھی مسلمان ہوں، کافر نہ ہوں۔ یصبح الیہما، صبح ہوئی، صبح کو نور پھیلا تو وہ اپنے والدین کے پاس چلا گیا۔ محتسبا، والدین کی زیارت کے لیے گیا طلب ثواب کے لیے۔ الا فتح لہ اللہ بابین یعنی من الجنہ، تو اللہ رب العزت جل جلالہ ایک نگاہ پر، یعنی جو نگاہ اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے، ایک نگاہ پر جنت کے 2 دروازے اس بیٹے کے لیے کھول دیتا ہے جو صبح صبح اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے۔ بچہ بھی مسلمان ہے، اس کے والدین بھی مسلمان ہیں، یہ طلب ثواب کے لیے زیارت کو چلا گیا، صبح صبح زیارت کی، اور زیارت کی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ اس بیٹے کے لیے ہر نظر کے بدلے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ الا فتح لہ اللہ بابین یعنی من الجنہ، اللہ تعالیٰ ایک نگاہ پر اسے اس کے لیے 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جنت کے دروازے بندے کے لیے کھل جانا، یہ اگر ہو بندہ سمجھ والا، عقل سلیم رکھتا ہو تو یہ بڑی بات ہے۔ سال کے بعد رمضان آتا ہے اور رمضان میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور مسلمان اپنے لیے غنیمت جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موقع دیا جنت حاصل کرنے کا، کہ جنت کے دروازے کھول دیے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، حصول کے لیے اللہ رب العزت نے دعوت دے دی کہ اس کو حاصل کر لو اچھے اعمال کر کے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر والدین زندہ ہیں بندے کے، تو روزانہ کے لیے وہ جنت کے دروازے کھول سکتا ہے اپنے لیے، والدین سے کو اچھی نظر سے دیکھے، طلب ثواب کے لیے ان کی جب زیارت کرے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، یعنی والدہ ہو یا والد، زیارت سے
اللہ رب العزت جل جلالہ یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے کسی ایک کو ناراض کر دیا، ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کر دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک والدین ناراض رہتے ہیں اس وقت تک اللہ بھی ناراض رہتا ہے۔ جب والدین راضی ہوں تو اللہ رب العزت بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ الترغیب و ترہیب کی تیسری جلد ہے۔ آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہو کہ اس کے والدین اس پہ رب راضی ہے یا ناراض ہے، رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، فرمایا جس پر اس کے والدین راضی ہوں سمجھ لو کہ اس پر اس کا رب بھی راضی ہے۔ جس پر اس بندے کے والدین ناراض ہوں، دونوں یا دونوں میں سے ایک ناراض ہوں، تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تب راضی ہوتا ہے عبادت سے نہیں، نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ، حج بھی کر، والدین ناراض ہوں تو اللہ رب العزت کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا۔ خالق کائنات جل جلالہ ساری عبادتیں قبول بھی فرماتا ہے، عبادتوں کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے، جب عبادات کے ساتھ ساتھ جو بندے کے والدین ہیں وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ والدین کی جو ناراضگی ہے یہ بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث عرض کر کے پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی فرما بردار بیٹا، جس طرح پہلے حدیث میں نے عرض کی کہ والدین کو دیکھنا، زیارت کرنا طلب ثواب کے لیے، تو ایک نظر پر 2 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والدین کو نظر رحمت سے جو بندہ دیکھتا ہے الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور، مقبول حج کا ثواب۔ کوئی یوں کہے کہ عمراء جو ہیں، پیسے والے لوگ ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، جب مرضی ہو عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، تو ہم پیچھے رہ گئے۔ حج ایسا عمل ہے جب حاجی حج کر کے لوٹتا ہے رجع کیوم ولدت امہ، ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے کہ میں ایسے ہی ہو جاؤں جیسے آج ہی مجھے ماں نے جنم دیا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ فرمایا پھر والدین کو راضی کرنا ضروری ہے، طلب ثواب کے لیے ان کی زیارت کرے گا، ہر نظر پر اللہ رب العزت حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر نظر پر۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھے تو کیا اسے زیادہ مرتبہ ثواب ملے گا؟ تو آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ پاک ہے۔ فرمایا تم جتنی بار بھی دیکھو گے والدین کو طلب ثواب کے لیے، اچھی نیت سے، پیار سے، محبت سے والدین کو جتنی بار بھی دیکھو گے، اللہ رب العزت تمہیں اتنی ہی حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ
جو حضرت اکرمہ روایت کرتے ہیں، آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نظر الوالد الی ولدہ فسرہ، جب والد اپنے ولد کو دیکھے، جب والد اپنے بیٹے کو دیکھے اور خوش ہو جائے، جب خوش ہو تو کانا للوالد عدل عتق نسمہ، تو جب ایک بار باپ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اب باپ دیکھ رہا ہے بیٹے کو، پہلے تھا کہ بیٹے نے زیارت کی، اب یہ حدیث ہے کہ باپ نے دیکھا بیٹے کو، فسرہ، خوش ہو گیا۔ جب خوش ہوا تو اللہ رب العزت جل جلالہ بیٹے کو ثواب عطا فرماتا ہے، ہر نظر پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر باپ 360 بار دیکھے، ہر بار ہی خوش ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ جتنی بار دیکھ کے اپنے بیٹے کو فسرہ، خوش ہوگا، اللہ رب العزت اتنی بار ہی ایک ایک غلام آزاد کرنے کا بیٹے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب باپ کب دیکھے گا تو خوش ہوگا؟ باپ بیٹے کو فلم دیکھتا اگر دیکھے گا تو خوش نہیں ہوگا، فضولیات میں اگر بیٹے کو دیکھے گا تو خوش نہیں ہوگا۔ باپ جب اپنے بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، باپ نے دیکھا کہ بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، باپ نے دیکھا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے، عبادات میں لگا ہوا ہے، اچھے اعمال میں لگا ہوا ہے، تو باپ خوش ہو جائے گا۔ جتنی بار بھی باپ کو خوشی ملے گی بیٹے کے عمل سے، اللہ رب العزت جل جلالہ اتنی بار ہی ہر نظر کے بدلے بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح جس نے والدین کا دل دکھایا، والدین کو ناراض کیا، آج ہمیں ایسے بڑے نمازی ملتے ہیں، بڑے حاجی ملتے ہیں جو والدین کو دھکے دے کر تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں، والدین کو ناراض کر کے نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، والدین ناراض ہیں اور یہ ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے، والدین گھر ناراض بیٹھے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں کہ بڑی جی ہم بہت ہی عبادت کر رہے ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بھول میں ہے۔ یہ نماز پڑھنا، یہ حج پہ جانا، یہ سفر، یہ تھکاوٹ، یہ اس کے لیے ایک قسم کی سزا ہے۔ یہ قبول تب ہوں گے جب جو والدین ہیں وہ راضی ہوں گے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ایک ایسے بدبخت کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ ٹھہرا تو وہاں ایک ہی جہاں میں ٹھہرا وہاں ساتھ ہی قبرستان تھا۔ عصر کی نماز میں نے وہاں قبرستان کے قریب مسجد تھی اس میں ادا کی، تو میں نے دیکھا انشق منها القبر، ایک قبر پھٹی، فخرج رجل، جب قبر پھٹی تو اس سے ایک بندہ باہر نکلا، رأس حمار وجسدہ جسد الانسان، اس کا جو سر تھا وہ تھا گدھے والا، گدھے کی طرح، وجسدہ جسد الحمار، پورا جسم انسان کا ہے اور اوپر جو سر ہے وہ گدھے کا ہے۔ فنحق ثلاث نحقات، 3 مرتبہ گدھے کی طرح ہنہنایا، ثم انطبق علیہ القبر، اس کے بعد اس پر قبر بند ہو گئی، وہ قبر میں چھپ گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت قبرستان کے قریب چرخہ کاٹ رہی تھی، تو
اس کے پاس لوگ موجود تھے اور یہ سارا منظر کئی لوگوں نے دیکھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس طرح ایک بندہ قبر سے باہر نکلا جس کا جسم انسان کا ہے, سر جو ہے وہ گدھے والا ہے اور گدھے کی طرح ہنہناتا ہے, پھر قبر میں داخل ہو گئے. تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ کانا یشرب الخمر, یہ جو عورت چرخا کات رہی ہے یہ اس کا بیٹا ہے اور شراب پیتا تھا. ماں اسے سمجھاتی تھی کہ بیٹا اتق اللہ یا بنیا اتق اللہ, اے بیٹے اللہ سے ڈر, شراب پینے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہی کہتی یا بنیا اتق اللہ, اے بیٹے اللہ سے ڈر. تو بیٹا آگے سے کیا کہتا, چونکہ شرابی تھا, تو بیٹا کہتا انما انت تنحقین کما ینحق الحمار. بیٹا کہتا میری ماں تو گدھے کی طرح کیوں ہنہنا رہی ہے. ماں کو آگے سے یہ جواب دیتا, ماں کہتی بیٹا اللہ سے ڈر. بیٹا کہتا تو گدھے کی طرح ہنہنا رہی ہے. جب یہ دنیا سے گیا, جب یہ مرا, تو اللہ رب العزت نے اسے سزا دی کہ اب یہ قبر سے نکلتا ہے گدھے کی طرح ہنہناتا ہے اور پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جو والدین کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا, والدین کی گستاخی کرتا ہے, اس کے لیے بڑا برا انجام ہے اس کا. وہ گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں, الترغیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے. قال ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بدبخت ایسے ہیں جن پر لا ينظر اللہ, اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ان میں پہلے نمبر پر العاق لوالدیہ, پہلے نمبر پر جو والدین کا گستاخ ہے, والدین کے گستاخ پر اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. دوسرے نمبر پر ومدمن الخمر, ہمیشہ شراب پینے والا, شراب کا عادی. تیسرے نمبر پر والمنان عطاءہ, کچھ دے کر پھر جتلانے والا, احسان جتلانے والا. یہ 3 ایسے بندے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ایک ہے والدین کا گستاخ, دوسرا ہے شراب کا عادی, تیسرا ہے احسان کر کے اس کے بعد اس کا اظہار کرنے والا, احسان جتلانے والا. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والدین کا جو گستاخ ہے اس کا کیا انجام ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ. اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دیگر سارے گناہوں کی جو سزا ہے اللہ رب العزت چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے, الا عقوق الوالدین, سوائے والدین کے گستاخ کے. دیگر جتنے جرم ہیں, گناہ ہیں, اللہ رب العزت چاہے تو قیامت تک ان کو مؤخر کر دیتا ہے, ان کی سزا مؤخر کر دیتا ہے, سوائے والدین کے نافرمان کے. فإن اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات. والدین کے گستاخ کو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے.
آخرت میں تو سزا ہے ہی، دنیا میں بھی وہ عبرت کا نشان بنتا ہے، دنیا میں ہی وہ اس گستاخی کا جو ہے وہ اس کی سزا پا لیتا ہے۔ اس واسطے والدین کا جو گستاخ ہے، نہ تو عبادت قبول، نہ ہی اس کو زندگی کا سکون حاصل ہوتا ہے، نہ ہی قبر کا اور حشر کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت ہمارا حق ہے، اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی کیا کوئی حق باقی ہے؟ پھر بھی کیا کوئی ایسا عمل ہے جو کریں تو ان کو سکون ملے اور ہماری حاضری لگے؟ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نعم، حق باقی ہیں اولاد پہ، مرنے کے بعد بھی فارغ نہیں ہوا، چھٹی نہیں ہوئی، یا والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ فارغ ہوں، وہ حق ختم ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر حق باقی ہے، الصلاۃ علیہما، پہلے تو ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، واستغفار لہما، پھر جب تک زندگی ہے بندے کی اس پر حق ہے کہ والدین کے لیے پوری زندگی استغفار کرتا رہے۔ پہلے فرمایا جنازہ پڑھنا، اس کے بعد واستغفار لہما، جنازہ کے بعد پوری حیاتی اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے رہنا، استغفار کرتے رہنا۔ وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا، اور انہوں نے جو عہد کیے ہیں، من بعدہما، ان کے جانے کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا۔ وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، ان کی جو رشتہ داری ہے ان سے صلہ رحمی کرنا۔ والد صاحب کی طرف سے جو رشتہ بنتا ہے، رشتہ دار ہیں، وہ چچا جان ہوں یا پھپھو ہوں، تو اس طرح جو رشتہ بنتا ہے ان سے صلہ رحمی کرنا، اور والدہ کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں ان سے بھی صلہ رحمی کرنا۔ آگے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والد صاحب کے دوستوں سے اور والدہ کی سہیلیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، والدہ کی سہیلیوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو اپنی والدہ کا مقام دینا، اور والد صاحب کے جو دوست ہیں ان سے محبت کرنا، پیار کرنا، تو یہ اولاد پہ حق باقی رہتا ہے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت جل جلالہ ایک بندے کے درجات بلند فرمائے گا، ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ، ایک بندے کے درجات جنت میں اللہ بلند فرمائے گا۔ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا، اے اللہ یہ اتنا بڑا اجر کس عمل کی بنیاد پہ تو نے مجھے دیا؟ جنت کے بلند درجے کس عمل کی وجہ سے دیے؟ تو اللہ رب العزت جل جلالہ جو ارشاد فرمائے گا، وہ ارشاد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات المصابی میں حدیث پاک موجود ہے، بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، اے میرے بندے تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا تھا، تیری اولاد نیک تھی، تیری اولاد تیرے لیے پوری حیاتی استغفار کرتی رہی، اس استغفار کی وجہ سے میں نے تجھے بخش بھی دیا ہے، تجھے بلند درجے بھی دے دیے۔ بہت سارا مواد حدیث طیبہ کے اندر ابھی باقی ہے جو ایک وقت میں اس کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں والدین کی شان و عظمت کو جو بیان کیا گیا اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ تو الحاصل یہی ہے، عبادات تب قبول ہوتی ہیں، بندے کو مقام تب ملتا ہے جب اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد بندے کے والدین بندے پہ راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں والدین کے فرما برداروں میں لکھ دے، اللہ رب العزت اچھے اعمال کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔